ایک عام آدمی اور ایک اکنومسٹ، ایک عام آدمی اور ایک علماء عالم وہ تو برابر نہیں ہے. تو ڈیموکریسی کے اندر ایک جو کمی ہے وہ ہے کہ وہ ہر انسان کو برابر کر دیتا ہے. تو یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے نا جی کہ ایک عالم اور ایک غیر عالم کیسے برابر ہو سکتا ہے، تو پھر تو آگے بڑھ کے ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ کسی عالم کا کوئی قتل کر دے تو اس کے مقابلے میں قصاص لینا چاہیے ہے، اور کسی غیر عالم کا اگر کوئی قتل کر دے تو وہ چونکہ کم علم رکھتا ہے، اس کے اندر اس طرح کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. پھر تو تمام معاملات میں کنسسٹنٹ رہنا چاہیے نا ہمیں. ہم وہاں پر بھی یہ بحث اٹھائیں پھر کہ جی عالم کی چوری کی ہے تو اس کی الگ سزا ہے، غیر عالم کے ساتھ چوری کی ہے تو الگ سزا ہے. زنا کا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ پھر کنسسٹنٹ رہنا چاہیے ہمیں. تو اس میں جو اصل خرابی ہے اس پورے آرگومنٹ میں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ عام آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ عام آدمی اس کا حق ہی نہیں رکھتا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس کا حکمران کون ہوگا، کس معاملے میں فیصلہ کرنا ہے. کیا عام آدمی کے پاس ہم یہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ بتائیے سورہ بقرہ کی تفسیر کیا ہے؟ تو اس معاملے میں تو آپ کا آرگومنٹ بہت اسٹرانگ ہو سکتا ہے کہ آپ آ کر کہیں کہ نہیں یہ دیکھیے تفسیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان آنی چاہیے، تفسیری ذخیرے پر اور روایت پر نظر ہونی چاہیے، اس نے باقاعدہ درس نظامی کیا ہونا چاہیے. آپ اس بارے میں اس سے رائے لے رہے ہیں. یا میں عام آدمی کے پاس اگر اپنے گردے کا آپریشن کرانے کے لیے چلا جاتا ہوں یا اپنی آنکھ نکلوانے کے لیے چلا جاتا ہوں تو یہ آرگومنٹ بڑا مضبوط ہے کہ بھائی اس کی نہ صلاحیت ہے، نہ قدرت ہے، نہ ملکہ ہے، یہ کیا کروانے جا رہے ہیں اس کے پاس. ہم عام آدمی کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں؟ یہ اس کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے، جس طرح یہ اس کا حق ہے کہ اس نے شادی کہاں کرنی ہے، جس طرح یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اس نے کہاں رہنا ہے، جس طرح یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے، جس طرح یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اس نے تعلیم کیا حاصل کرنی ہے. یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے. اور آگے بڑھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو علماء ہیں یا ہماری قوم کے مثال کے طور پر بڑے لیڈرز ہیں، ان کے پاس فیصلہ کرنے کی اس معاملے میں کہ حکمران کون ہونا چاہیے اگر زیادہ نالج ہے تو عام آدمی کو قائل کر لیں، عام آدمی کو بٹھائیں، اس کے سامنے تقریر کریں، اس کو بتائیں کہ دیکھو یہ دو آپشنز ہمارے سامنے موجود ہیں، ان میں یہ زیادہ اچھا آپشن ہے. عام آدمی میں صلاحیت نہیں ہے سمجھنے کی تو علماء میں تو صلاحیت ہونی چاہیے سمجھانے کی، وہ اس کو بٹھائیں. تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے اصل؟ تو اگر آپ اس کا غور کریں، اس کو ڈائسیکٹ کریں تو مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء سمجھتے ہیں کہ حکومت کرنے کا حق ان کو حاصل ہے، حکومت انہوں نے کرنی ہے. کس پر کرنی ہے؟ عام آدمی پر کرنی ہے. کیوں کرنی ہے بھائی؟ عام آدمی کے پاس نہ عقل ہے، نہ خرد ہے، نہ بصیرت ہے، اس پہ پھر حدود کیسے نافذ کریں گے؟ اس کو باقی چیزوں کا پابند کیسے کریں گے؟ تو حکومت عام آدمی پہ کرنی ہے، لیکن اس کے مشورے، اس کی رائے کے بغیر کرنی ہے. اور اگر آپ آگے بڑھ کے پوچھیں کہ کون فیصلہ کرے گا، کہیں گے علماء. علماء میں کون فیصلہ کرے گا؟ دیوبندی کریں گے، بریلوی کریں گے، اہل حدیث کریں گے، اہل تشیع کریں گے. تو ہر عالم کہے گا کہ ہم حق پر ہیں، ہم فیصلہ کریں گے. اچھا آپ ان کے اندر چلے جائیں تو ان میں آپ پوچھیں تو کون آپ کا امیر ہوگا، تو وہاں پر اختلاف ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. تو آخر میں دو لوگ بچیں گے، وہ کہیں گے میں حق پر ہوں، دوسرا کہے گا میں حق پر ہوں. تو فیصلہ ہمیشہ عام آدمی کرتا ہے. یہ جو فیصلہ ہوتا ہے یہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس چیز کا فیصلہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے قرآن کے مطابق. یہ فصل نزاع ہے. فصل نزاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پرابلم پیدا ہو گئی ہے، کس نے حکومت کرنی ہے، تو اب پرابلم کا حل نکالنا ہے ہم نے. یہ حل غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ حل ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. سارے لوگ مل کر غلط حل کی طرف پہنچ سکتے ہیں اور چند لوگ صحیح حل تجویز کر سکتے ہیں. تو عام آدمی جب ووٹ دیتا ہے تو وہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی رائے کے مطابق جس کو درست سمجھتا ہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے. علماء کو اگر یہ لگتا ہے کہ عام آدمی غلط انتخاب کر رہا ہے تو علماء اس کو قائل کریں. کیوں نہیں قائل کر پاتے؟ اس لیے کہ قائل کرنے کے لیے آپ کے پاس آرگومنٹ ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. علماء کی دلیل یہ ہے کہ عام آدمی کو حکمران بننے کا حق ہی نہیں ہے، حق ہی صرف ہم لوگوں کو ہے جو مذہبی لوگ ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ہے جو آپ نے سوال میں پوچھی تھی، واقعات سے غلط استدلال. ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی کتاب برہان میں پورے کے پورے اس چاروں ائمہ کا جو نقل اقتدار کی تاریخ ہے اس کو نقل کر دیا ہے. اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ آج کی جو جمہوری روایات ہیں، یہ جمہوریت کا طریقہ ہے، اس کے اوپر تو وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، اس لیے کہ ہم لوگ تو واقف اس سے ہیں. الیکشنز ہوں گے، ایم این ایز، ایم پی ایز، لیجسلیٹو اسمبلی کے منتخب ہوں گے، وہ جس کو آپ کہتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس دیں گے اور پرائم منسٹر بن جائے گا. قبائلی معاشرے کے اندر کیا ہوتا تھا؟ خود قوم کے اندر کچھ ریپرزینٹیٹیوز پیدا ہو جاتے تھے. آپ ذرا تصور کریں، سیدنا عمر نے جو 6 لوگوں کو بٹھایا ہے، یہ 6 ہی کیوں بٹھایا؟ کہ صحابہ اور نہیں تھے؟ علماء صحابہ میں موجود نہیں تھے، ان کو کیوں نہیں بٹھایا اگر علماء کا حق ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنی اپنی قوم کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. خود ہم جانتے ہیں مدینے کے اندر قبائل تھے، ان کے اپنے ریپرزینٹیٹیوز تھے، مکے کے اندر قبائل تھے، ان کے اپنے ریپرزینٹیٹیوز تھے، شام کے اندر حکومت پھیلی، ان کے اپنے ریپرزینٹیٹیوز تھے. تو ان لوگوں نے آ کر یہ فیصلہ کرنا ہے. تو وہاں پر یہ ہرگز نہیں ہوا کہ علماء کے مابین بیٹھ کے فیصلہ کر دیا گیا ہو. وہاں تو آپ دیکھیے وہ 6 لوگ ہیں، وہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اپنی نیشن کے، ان کے مابین فیصلہ ہوا ہے. تو یہ چاروں کے چاروں خلفاء کا جو اقتدار کے نقل ہونے کا طریقہ ہے، یہ امرہم شورا بینہم کے وہ تقاضے جو ایک قبائلی عہد، قبائلی تمدن میں ہوتے ہیں، ان کے مطابق ہے.
लेकिन अगर हम जो करंट डेमोक्रेसी है उसका जो डेफिनेशन है वहां से लोग कोट करते हैं या फिर उस लाइन को पढ़ के जो समझते हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि लोगों का कानून और लोगों का हक है और उनके हाथ में कानून दे देना, खुदा के हाथ से कानून को लेके लोगों के हाथ पे कानून का जो इख्तियार है, अथॉरिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको लोगों को पास दे देना, और ये कुफर है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जब हम मुसलमान की हैसियत से किसी जगह पर मशवरे पर मुश्तमिल निज़ाम बनाएंगे, तो हम अगर मुसलमान हैं तो हम उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो कुछ अल्लाह की तरफ से हम तक उनके पैगम्बरों की वसातत से पहुंची है। हम कभी ये गुमान नहीं कर सकते कि हम अगर किसी मुल्क के अंदर इस जगह पर बैठे हुए हैं कि हम फैसला करेंगे, तो गोया अब फैसला करने का इख्तियार हमने अल्लाह से लेकर अपने हाथों में ले लिया है। नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ फैसले कर रहे होते हैं। क्या अपनी माश का फैसला मैं नहीं करता? अपने कैरियर का फैसला मैं नहीं करता? अपनी शादी का फैसला मैं नहीं करता? ज़िंदगी में औलाद पैदा करनी है, इसका फैसला मैं नहीं करता? ये सारे फैसले मैं कर रहा होता हूँ, बतौर मुसलमान इंडिविजुअल ज़िंदगी में भी कर रहा होता हूँ। लेकिन क्या वहाँ पर मेरे ज़हन में ये बात पैदा होती है कि चूंकि फैसले का इख्तियार इस मामले में मुझे मिल गया है, लिहाजा अब मैंने खुदा को जाकर कहीं पर दफना दिया है, या मैं तो खुदा के इस फैसले के इख्तियार को मानता ही नहीं हूँ? हम मुसलमान हैं, बाशऊर मुसलमान हैं। अगर हमारे अंदर ये शऊर है कि हमारा एक खालिक है और हम उसके पैगम्बरों पर, उसकी किताबों पर ईमान लाते हैं, और एक दिन हमने उसके सामने पेश होना है, तो हमारा हर इक़दाम इसी तसव्वुर के तहत होगा कि अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें इख्तियार दिया है, ये उसका दिया हुआ इख्तियार है, जो उसके बताए हुए तरीके पर इस दुनिया में हमने हासिल किया है, और इसको आगे हम लोगों के ऊपर रुबे अमल करेंगे। अगर हमारे जहन में ये तसव्वुर मौजूद ही नहीं है, और हम मिसाल के तौर पर डेमोक्रेसी को एक तरफ रख दें, कोई बादशाह ऐसा आ जाता है कि वो पहले मुसलमान था और आने के बाद वो अपने आप को खुदा बनाना शुरू कर देता है, तो हम तो उस निज़ाम के खिलाफ भी खड़े होंगे। कोई जमहूरी लीडर ऐसा आ जाता है जो ये कहता है कि अब चूंकि मैं हुक्मरान हूं लिहाजा फैसला मैं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम अगर मुसलमान हैं तो हमें ये बताना है उस हुक्मरान को भी कि अल्लाह ने ये कहा है कि वमन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून फउलाइका हुमुल फासिकून। अगर अल्लाह को मानने वाला शख्स हुक्मरान बनता है तो उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो अल्लाह की जो हिदायत है दीन के मामले में, शरीयत के मामले में, जो हुक्मरान से मुतल्लिक होती है उस पर अमल दरामद करे। लेकिन मैं आगे बढ़ के ये कहता हूँ कि किसी ने तारीफ पढ़ी डिक्शनरी में जमहूरियत की, और जिसमें ये लिखा हुआ है कि लोग अक्सरियत से फैसला कर लें तो वो नाफिज उल अमल होगा, और वो आगे बढ़ के कहता है कि कल अगर मुसलमानों ने ये फैसला कर लिया जमहूरी अंदाज में कि हम जिन्स परस्ती तो जायज़ है, या शराब तो जायज़ है, या सुअर तो जायज़ है, तो भाई मैं डेमोक्रेसी को तो बाद में रोऊंगा, पहले तो लोगों के ईमान के ऊपर मातम करूंगा। मैं तो पहले ये कहूंगा कि जरा तसव्वुर करो कि जिस रियासत में इस दर्जे के मुसलमान रहते हो, जिन्होंने ऐसे लोगों का इंतखाब कर लिया हो जो दीन की बुनियादी इमारत को ढाने पर लगे हुए हैं, तो जमहूरियत को बाद में रोना, इनकी जहन्नुम और इनकी आखिरत की फिक्र करो। तो अगर मुसलमानों में शऊर खत्म हो जाता है कि अपने दीन का शऊर क्या है, तो फिर हम उनसे क्या मुतालबा करेंगे कि रियासत में जाके क्या करें? वो तो घर पे भी ये कुछ कर रहे होंगे। तो जिस तरीके का ये गुनाह है कि आप अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर दें ऐवान इख्तिदार में आके, उसी नौयत का गुनाह है अगर आप घर में नमाज नहीं पढ़ते या मिसाल के तौर पर लोगों के हक अदा नहीं करते। तो हमें करना क्या चाहिए? ये जो खदशा है ना उलमा का कि अगर हमने मिसाल के तौर पर मुसलमानों को ये हक दे दिया, वो पार्लियामेंट में अक्सरियत में आ गए, तो कल दीन में इनहराफ पैदा कर देंगे। तो भाई आप उनकी अच्छी तालीम कीजिए, उनकी अच्छी तरबियत कीजिए, उनके अंदर खुदा का खौफ पैदा कीजिए, दावत का मौजू बनाएं, हुक्मरानों के पास बैठे तो अपनी कोई सियासी पार्टी बनाकर लोगों को उसकी तरफ रागिब करने के बजाय हर जमात के पास जाएं। वो अगर मुसलमान हैं तो उनको बताएं तुमने कल मरना है, खुदा की इरादत में पेश होना है, तो तुम इस सवाल का क्या जवाब दोगे अगर तुम्हें हुक्मरानी मिली थी और तुमने दीन और शरीयत अमल दरामद नहीं किया? तो पार्लियामेंट अगर मुसलमानों पर मुश्तमिल है और मुसलमान अपना दीन बेच आए हैं सारे के सारे, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर वो पार्लियामेंट में नहीं है, बादशाहत में, तो वहां भी ये इम्कान मौजूद है, इम्कान घर में भी मौजूद है, इम्कान बाजार में भी मौजूद है। अगर एक मुसलमान बैठ के ये फैसला कर ले कि उसने खैरत करनी है, तो असल में क्या बाजार में जाना ममनू था? ऐसा नहीं है। तो एक ही तरीका था, लोग मशवरे पर मुश्तमिल निज़ाम बनाएंगे, उसके बाद उन लोगों में जितना दीन होगा वो रियासत की सतह पर सामने आ जाएगा। अगर वो दीनदारी से खाली है तो पहले उनमें दीन की दावत का काम कीजिए, लेकिन इससे ये सवाल कभी भी हल नहीं हो सकता हक जो है वो आपको उठा के दे दिया जाए। तो मैं तो अगला सवाल ये पूछूंगा कि अगर आपको हक दे दें तो कल उलमा आपस में लड़ना शुरू कर दे तो क्या होगा? हम तो देखते हैं आम लोगों के से ज्यादा इस वक्त कुफर के फतवे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से बद इखलाकी, बदजुबानी, ये सब कुछ तो हमें मजहबी तबके में नजर आता है। तो क्या इस बुनियाद पर मैं ये कहूं कि मजहबी तबके को तो खारिज कर देना चाहिए है वोट देने के हक से भी, इसलिए कि वो तो दीन पे अमल पैरा नहीं है? नहीं, जो इंसान रियासत का शहरी है उसको ये हक है कि वो अपना हुक्मरान मुंतखब करे। वो जितना दीन उसके अंदर है उतना ही दीन उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर आएगा, उतना ही दीन रियासत में मौजूद पजीर हो जाए।
ایک اور بات آپ سے پوچھوں, وہ کہتے ہیں کہ the source of authority, the source of power, the people are the source of power. یہ جو بات ہے, جو کہا جاتا ہے ڈیموکریسی کے اندر, اس کا اصل میننگ کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ the absolute source of power, the people have the absolute power, اور اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس گھر کا مالک ہے, وہ اس طرح کا کچھ بالکل مطلب ایسی ہے. دیکھیے آپ اصل چیز یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو ذرا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کس پس منظر میں وہ بات کی جا رہی ہے. اچھا, اگر دنیا کے اندر کوئی شخص جو خدا کو نہیں مانتا, خدا کے انکار پہ کھڑا ہوا ہے, مذہب کے خاتمے کی بات کر رہا ہے, اور وہ آگے بڑھ کے یہ بات کہتا ہے کہ نہیں یہ دنیا تو میں نے بنائی ہے, میں ہی دنیا کا خدا ہوں, دنیا آپ سے آپ بنی ہے, لہٰذا میں یہاں پر ایک نظام بناؤں گا, میں ہی اس کو چلاؤں گا, میں ہی مالک ہوں, میں ہی مختار کل ہوں, تو ظاہری بات ہے وہ اپنے ایک پس منظر میں بات کر رہا ہوگا. لیکن ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ اگر یہ بات کریں گے تو ہم یہ مان کر کریں گے کہ بھائی کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے, موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے, اسی نے ہماری جزا و سزا کرنی ہے, تقدیر کے فیصلے وہ کرتا ہے, مجھے کہاں پیدا ہونا ہے, کہاں مرنا ہے, یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے, مجھے رزق کتنا ملے گا اس کا فیصلہ اس نے کیا ہوا ہے, اس نے دین دیا ہے, اس نے شریعت دی ہے, اس نے پیغمبر بھیجے ہیں, انہوں نے سنتیں جاری کی ہیں, اس پر ہمیں عمل درآمد کرنا ہے. ہم تو اس کی کتاب پڑھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ امرہم شورا بینہم, لہٰذا آؤ بیٹھو, اور بیٹھنے کے بعد یہ بات یاد رکھو, کوئی شخص غلبہ, جبر, تسلط اور لوگوں پر طاقت کر کر حکمران نہیں بن سکتا, بلکہ لوگ فیصلہ کریں گے. اور اب وہ جملہ کہیے جو آپ نے آگے کہا, صرف لوگوں کی طاقت ہے جو فیصلہ کن ہوگی, کوئی شخص اس کو ریورس نہیں کر سکتا. تو ہم مسلمان اس پس منظر میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم کبھی وہ بات نہیں کرتے. اگر ہم وہ بات کریں تو ہم تو مسلمان ہی نہیں ہوں گے. میں نے تو آپ کے سامنے آیت پڑھ کے بتائی کہ ہم الکافرون فاولئک هم الفاسقون, اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے اللہ کی نزدیک حقیقت میں, جو اللہ کے دین کے اوپر فیصلہ نہ کرے, شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے. خدا کہہ رہا تم مسلمان نہیں ہو, تو ذرا آپ تصور کریں کہ کیا کوئی شخص مسلمان رہے گا یہ بات کہنے کے بعد کہ پوری کائنات کی طاقت صرف انسانوں کے ہاتھ میں اور ہم فیصلہ کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. لہٰذا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب آپ کتابوں میں جا کر تعریفیں پڑھ کے اور کسی نظام پر اس کا انطباق کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ امریکہ ہے, امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں, یہاں پر یہی بات کی جاتی ہے. یعنی ماڈرن ڈیموکریسی کا جو سب سے محکم اسٹرکچر ہے وہ سامنے آتا ہے یہاں پر بھی وہ دیکھیے ان کے دستور میں بھی, ان کے نوٹ, کرنسی نوٹوں پر بھی ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ خدا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں, لکھا ہوتا ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں, خدا کو سپریم اتھارٹی مانتے ہیں, اس کے حکم کے تحت ایک تصور اپنا انہوں نے ریاست کی تشکیل پذیر کی ہے. تو اس سے یہ کبھی لازم نہیں آتا کہ جیسے ہی آپ کو ایک تصور اخذ کر لیں گے تو کہیں کا پورا پیکج آپ اس کو اخذ کر رہے ہیں. فرانس کے اندر ہو سکتا ہے دوسرا نظام ہو, کسی دوسرے ملک کے اندر دوسرا نظام ہو. ہم مسلمان جب امرہم شورا بینہم کی بات کریں گے, جمہوریت کی بات کریں گے, کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے, لوگوں کے ذریعے حکمرانوں کے انتخاب کی بات کریں گے, تو اس پس منظر میں کریں گے. اگر ہم اس پس منظر میں نہیں کھڑے ہوئے تو ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں پھر. ٹھیک ہے.